آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ ساری کی ساری گفتگو دراصل ایک بڑے اہم نقطے کے حوالے سے، اور وہ نقطہ جو ان سے ہے وہ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ بڑی واضح آیت ہے، اور شکر کے حوالے سے بے شمار قرآن میں احکام، بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو راضی ہوتا ہے وہ شکر گزار بندے سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ احکام ہیں حدیث میں، قرآن میں، کہ آپ شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے میں اور دوں گا، بے شک خزانوں کا مالک اللہ خود ہے، کائنات کا مالک خود ہے۔ آج تک اس دنیا پہ جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں ان بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اللہ خود ہے۔ سلطانوں سے سب سے بڑا سلطان وہ ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی میں سلطان نصیرہ ہوں، یعنی سب سے طاقتور سلطان ہوں۔ اس کائنات میں اتنا طاقتور سلطان، اتنا طاقتور بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ۔ میں پوری کائنات کا، خزانوں کا، چیزوں کا، اسباب کا مالک ہوں، قوانین کو بنانے والا میں ہوں۔ ساری آسانیاں، رحمتیں، قوانین فطرت، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گہرے سمندر میں نے بنائے ہیں۔ تمہاری زندگی کے تمام جو اسباب ہیں پرورش کے، ماں کے پیٹ سے زندگی کے آخری سانس تک میں پیدا کرتا ہوں۔ تم نے کھانا ہے، تمہیں زندگی میں خوراک مل جاتی ہے، تمہیں سانس چاہیے، آکسیجن مل جاتی ہے، تمہیں جو کچھ چاہیے میں مواقع فراہم کر دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اضافہ کر دیتا ہوں، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ جس چیز کا بھی تم شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے مطابق شکر کیا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ایک بات چھوٹی سی بتاؤں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے خود سمجھا نہ ہو، یا پھر جو سمجھا ہو ہم اس سمجھ کی وجہ سے ہی وہ کام کرتے ہیں۔ مثلا میں نے جیسے گاڑی چلانا سمجھا ویسے ہی گاڑی چلا رہا ہوں۔ آپ جیسے ہانڈی پکا رہی ہیں، آپ نے جیسا سمجھا ویسے پکا رہی ہیں۔ ایک کسی انگریز کی کتاب میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک بی بی مرغی کی پوری کھال نہیں، مرغی کی دو کھالیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ کھال ہوتی ہے جو کھال جو انسی آپ دیکھتے ہیں اور اس کے جو پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے، جو اس کے سارے اوپر کی کھال، ایک کھال ایک اندر ہوتی ہے۔ کبھی سجی لیں تو وہ دوسری کھال رہتی ہے، وہ کھال سمیت مرغی پکاتی تھی۔ تو کسی نے اس کا انٹرویو لیا اور اسے کہا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی۔ دوبارہ انٹرویو لینے والا پیچھے گیا، ماں کو ڈھونڈا کسی اور ٹاؤن میں، پتہ لگا، ماں سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی۔ انہوں نے وہ نانی کو ڈھونڈا، نانی نے کہا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی، اور لکیلی پر نانی موجود تھی، لکیلی۔ تو پر نانی کے پاس گئے تو انہیں جا کے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی اور وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہم نے جیسے سیکھی ہوتی ہیں ویسے ہی ہم کئی نسلوں میں کرتے جاتے ہیں۔ سمجھانا مقصد یہ، شکر گزاری کا ہمارے ذہن میں تصور کیا بیٹھا ہے ذرا سنیے گا، جو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جواب ملتا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر 101 بار پڑھ لیں۔ اچھا جی، یا کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ شکر ہے بس۔ یہ بڑا کامن سا جواب ہے۔ کی وجہ لنگ رہی؟ با اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں اور آواز کیا نکل رہی ہے؟ با اللہ کا شکر ہے جی، لنگ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ گزر رہی ہے بس، جو جڑا سا یہ چنگا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ یہ کامن جملہ ہے جو آپ کو شرقن غربن ہر طرف ملے گا، شمال جنوب ہر طرف یہ لوگ کہتے ملیں گے۔ آپ کے مطابق یہ صرف تسبیح پڑھ لینا شکر ہے؟ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے تم بہت اچھے ہو، کہنا ہے، اور آپ محسوس نہیں کر رہے وہ اچھا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے 101 بار کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو، 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 ادھر ادھر بھی دیکھی جا رہے ہیں بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو۔ کیا وہ محسوس کرے گا کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہو؟ اور ایک ہے کہ آپ نے دل سے محسوس کیا، آپ نے اسے ساتھ لگایا اور کہا تم بہت اچھے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس بات کا اثر زیادہ ہوگا، میرا سوال ہے، میرا خیال ہے دوسری بات کا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ سچ پہ مبنی ہے۔ اس میں آپ نے 101 بار نہیں بھی کہا لیکن آپ نے محسوس کرایا کہ ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا
شکر گزاری محسوس کرانا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں. شکر گزاری زبان سے نہیں ہے, آپ کی حرکتوں سے ہے, آپ کے ایکٹ سے ہے, آپ کے احساسات سے ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال لیجیے گا, بڑے دھیان سے یہ بات, اب نقطہ سمجھا رہا ہوں اس طرف آنے لگا ہوں. ایک بندہ ہاتھ کا تنگ ہے, بانٹتا نہیں ہے, کہتا شکر بڑا شکر ہے جی, مال اکٹھا کیا ہوا. بزرگ فرمایا کرتے تھے کنجوس انسان مال اکٹھا کرتا ہے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے. ایک ہمارے جاننے والے تھے, مجھے بتا رہے, وہ آرمی میں تھے, تو وہ ریٹائر ہو گئے, بڑا انہوں نے زندگی میں جو کچھ کمایا تھا ایک پینی نہیں خرچی. چند دن پہلے ان کے گھر چوری ہوئی, چور بغیر گنے سارا کچھ لے گیا. یعنی سارا مال جس پہ وہ ایسے جم کے بیٹھے ہوئے تھے, چور آیا, اس نے گننے کی زحمت نہیں کی کہ گن کے لے کے جاؤں, وہ تو گن کے رکھا ہوا تھا, اس نے بیگ میں ڈالا لے گیا, کہتا گھر جا کے گنا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں ہم جتنا مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو کچھ اکٹھا کر کے سمجھتے ہیں ہمارا ہے, غور کیجئے گا کہ یہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو. اب جب یہ عادت ہم میں نہیں ہوتی تو وہ مرغی والی مثال ذرا سامنے رکھ لیجئے گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, میری ماں کرتی تھی, وہ کیوں کرتی تھی, میری نانی کرتی تھی, نانی کیوں کرتی تھی, کیونکہ پڑنانی کرتی تھی. یہ ساری عادات نسلوں میں چلی جاتی. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے نسلوں میں یہ صلاحیت کرتے چیز دیکھی. میرے گاؤں میں نا آنٹی بیٹی جانتی ہیں, وہاں ال چلتی ہے. ال کا مطلب ہوتا ہے جو خاندان کا نام ہوتا ہے اسے ال کہتے ہیں. ال, ٹھیک ہے جی. جیسے میری ال ہے قاضی شان ہے, ہم سید ہیں تو وہ قاضی جو ان سے ہمارا کو بڑا بوڑھا ہوگا تو وہ قاضی شانے چلے آ رہے ہیں. اچھا, اس طرح ایک پوری کی پوری جو ان سے ہے وہ ال ہے, انہیں کہتے ہیں گاندھی. اچھا, میں نے اپنے فادر سے پوچھا انہیں گاندھی سارے کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں کنجوس بڑے. جیسے گاندھی کی ایک چڈی ہوتی تھی اور وہ بڑا ایک یعنی کہ برے حالات میں رہتا تھا, بالکل ویسے یہ برے حالات میں رہتے, مال جمع کری جاتے, ان کو گاندھی کہتے ہیں سارے نسلوں کو. زندگی میں یاد رکھیے گا اللہ کے وعدے کے مطابق شکر گزار کو ملنا ہے, بڑھ چڑھ کے ملنا ہے. اللہ نے آج ہی ایک لمحے کے لیے سوچیے گا جو نوازشیں کی ہوئی ہیں, جو آسانیاں کی ہوئی ہیں, انہیں بانٹنا شروع کر دیں. اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے, اپنے پیسے میں سے تھوڑا سا پیسہ اس کو ضرور دیں جو محروم ہے. اچھا, اگر اللہ نے رزق دیا ہے, خدا کے لیے اپنے رزق میں ایک بندہ یا دو بندے ضرور شامل کریں. ایسے بندے شامل کریں جو آسانی میں نہیں ہیں, جن کے پاس رزق کی تھوڑی سی تنگی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم صدقہ کرنے لگے ہیں تو 1100 روپیہ کس کو دیں. میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں جی ہم یہ 1100 روپیہ 1100 بندوں میں بانٹ دیں. آپ کو سمجھ یہ نہیں 1-1 روپیہ. میں کہتا ہوں یار 1 روپے کی تو کینڈی بھی اچھی نہیں آتی. اچھا, میں نہیں کہہ رہا کہ 1100 نہ بانٹو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1100 کسی ایک کو دو تاکہ اس کی ایک ہانڈی تو اچھی پک سکے. بات سمجھ رہی کہ نہیں آئی؟ ہم کسی کی زندگی میں اتنا تھوڑا فرق ڈالتے ہیں, فرق نہیں پڑتا, بجائے یہ کہ کسی ایک کی زندگی میں ہم تھوڑا بہتر فرق ڈال دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے قربانی ایک بوٹی بانٹ, ایک بوٹی کسی کا کیا بننا ہے. آپ تھوڑوں کو بانٹ دیں لیکن بانٹیں اچھا, آپ کا تھوڑا حوصلہ بڑھے. یاد رکھیے گا انسان مال بڑھنے سے بڑا نہیں ہوتا, حوصلہ بڑھنے سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ جب تک آپ میں یہ خیال ماؤں میں نہیں آتا نا, بچوں میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھیے گا سخی ماں کا بچہ سخی ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا بچہ کتابیں پڑھ کے سخی ہو جائے کہ جی سخاوت کی برکات 3 مضامین پڑھے ہیں بچہ سخی ہو گیا. کبھی نہیں ہوگا, نمبر اچھے لے لے گا, 10 میں سے 10 مضمون میں آگے. جب تک اس نے ماں کو دیکھا نہیں ہے نا کہ ماں سخی ہے, جب تک اس نے گھر میں دیکھا نہیں ہے نا کہ یار پیسہ, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا, بندہ پیسہ اس کو دیتا ہے جو پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ہم پیسے کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ بندہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, پیسہ قیمتی ہوتا ہے, پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے, بندہ دوبارہ. لوگوں کو میں نے سسکتے دیکھا ہے کہ بچے دوائی نہیں پلاتے, میڈیسن لا کے پاک کو نہیں دیتے, کیونکہ بچوں کو سکھایا یہ پیسے بچا رہے ہیں دوائی نہیں لے آنی. وہی غلطی اپنے کام آ رہی ہوتی ہے. یقین کریں میں نے وہ سینز کئی دفعہ آنکھوں کے سامنے دیکھے.
कफन के टाइम पे, खरीदने के टाइम पे बच्चे इधर उधर होने लग पड़ते हैं कि पैसे खर्चने पड़ेंगे। खुदा की पनाह है। वजह क्या है? सारी जिंदगी बच्चों की तरबियत की ही नहीं है कि खुदा के बंदो यार थोड़ी सी किसी की मदद कर देनी, किसी के काम आ जाना। तो जब अपने कफन की बारी आई या अपनी बारी आई तो क्या हुआ? हौसला इतना कम था कि अपने कफन की दफा भी सदके ज़कात की जरूरत पड़ गई।